أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے شہزادے بچے کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری فیملی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا کرے اور بہت زیادہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ہمیں سمجھ دے ہمارے لیے آسان بنا دے، ہمیں ٹائم نکالنا آسان بنا دے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے حصے میں کیا پڑھا ہم نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں گئے تو وہاں دو قیدی آئے جن کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ ان پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ انہوں نے انہیں دین کی طرف راغب کر کے اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں اور کھانے سے پہلے تعبیر بتانے کا وعدہ کیا۔ آج ہم آیت نمبر 38 پڑھتے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ اور میں نے پیروی کی ملت آبائی ابراہیم اپنے باپ دادا ابراہیم کے دین کی، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی، ما کان لنا ان نہیں ہے ہمارے لیے مناسب کہ نشرک باللہ ہم شریک بنائیں اللہ کے ساتھ، من شیئن کسی بھی چیز کو، ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کے فضل سے ہے جو اس نے کیا ہے، علینا ہم پر، وعلی الناسی اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناسی لیکن اکثر لوگ جو ہیں، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مزید اپنے دین کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہاں حضرت یوسف اپنے نسب پر فخر نہیں کر رہے بلکہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جو ابتدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مشترکہ دین رہا ہے۔ یہ تینوں نام توحید، صبر اور استقامت کی علامت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا خالص توحید اور ملت ابراہیمی پر قائم رہنا نہ صرف ہمارے حق میں ہے بلکہ سارے جہان کے حق میں رحمت اور فضل ہے، کیونکہ خاندان ابراہیم ہی کی شمع سے سب لوگ اپنے دلوں کے چراغوں کو روشن کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ وہاں بھی اس وقت بھی شرک ہی تھا ایسا لفظ جس کو یہ کرنے سے بار بار منع کیا گیا، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ یہ جملہ دیکھیں عقیدہ توحید کا انتہائی مضبوط ہے حصہ ہے۔ ایک نبی کے نزدیک عبادت میں، اطاعت میں، نہ ہی قانون سازی میں شرک کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور تمام لوگوں پر خاص فضل ہے، لیکن توحید کو اختیار کرنا انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں وہی انسان بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اس فضل خاص پر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور بندگی سے ہوتا ہے۔ لوگ توحید جیسی عظیم نعمت پا کر بھی شرک، خود پرستی اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 پڑھتے ہیں۔ یا صاحبہ یہ سجنی اے دو قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون کیا الگ الگ رب خیرن بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار یا ایک نہایت غالب اللہ۔ سوال کر رہے ہیں ان قیدیوں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان قیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قید خانے کے دونوں ساتھیوں نہایت شفقت اور محبت بڑا انداز ہے، انہیں قید ہونے کی وجہ سے مجرم اور حقیر نہیں کہتے بلکہ ساتھی کہہ کر دلوں کو جوڑتے ہیں، اور عام طور پر یہی انبیاء کا سلوک طریقہ بھی رہا ہے۔ پھر وہ ان دونوں قیدیوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں صرف بکھرے ہوئے رب بہتر لگتے ہیں یا پھر ایک اللہ؟ دراصل بات یہ ہے کہ بہت سارے معبود دراصل انسان کو ذہنی اور عملی انتشار میں مبتلا کر دیتے ہیں، جبکہ واحد ذات اللہ کے ساتھ ہے جس کی حاکمیت میں کوئی شریک ہی نہیں۔ دیکھیں، یہی وحدانیت ہی، یہی اکیلا ہونا ہی تو کائنات کے نظم و ضبط کے اصل بنیاد ہے۔ اب یہاں بکھرے ہوئے معبود کو ذرا وضاحت سے دیکھتے ہیں۔
ارباب متفرقون، صرف پتھر کے بت نہیں ہوتے ہیں، صرف مبوت بت پتھر کے نہیں ہوتے، ہر وہ طاقت بت ہے، ہر وہ خواہش بت ہے، ہر وہ انسان بتوں میں آئے گا، یا نظام مشرکانہ جس کے آگے انسان اپنا ضمیر بیچ دے، اپنی آزادی اور اپنی اطاعت کا سودا کر دے، وہی اس کا معبود بن جاتا ہے۔ ہم لوگ سوچیں کہ ہمارا معبود کون ہے، اپنے پہ لا کر دیکھتے ہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے کہیں۔ دیکھیں کسی کے لیے دولت رب بن جاتی ہے، کسی کے لیے اقتدار، کسی کے لیے خاندان، کسی کے لیے معاشرہ، اور کسی کے لیے خواہش نفس۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں کہ سب پر غلبہ رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ حاکم مطلق ہے، اس کی مشیت کے سامنے ہر طاقت بے بس ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 پڑھتے ہیں، ما تعبدون، نہیں عبادت کرتے تم، من دونی ہی اس کے سوا، الا اسماء، مگر چند ناموں کی، یعنی کہ بتوں کی معبودوں کے جو نام دیے گئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ سمیتموہا انتم، جو کہ رکھ لیا ہے ان ناموں کو تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، بہا من سلطان، ان کے بارے میں کوئی دلیل، ان الحکم لل ان سوری ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدو، کن آیتوں میں عبادت کرو، الا ایاہ، مگر صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، بلکن اکثر الناس، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ سوچیں یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حکم ہے مگر اللہ ہی کا، نہ عبادت کرو مگر اسی کی، اور یہی دین سیدھا ہے۔ پھر ہمیں کیا چاہیے سمجھانے کے لیے، اور ہمیں کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، اب دیکھیں عبادت صرف سجدے کا تو نام نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام ہی تو عبادت نہیں ہے نا، بلکہ کامل اطاعت، وفاداری اور حکم ماننے کا نام ہے۔ جس کی بات کو اللہ کے حکم پر ترجیح بن جائے، جو بات اللہ کے حکم پر ترجیح بن جائے، وہی معبود بن جاتا ہے۔ یعنی کچھ نام ہیں ان بتوں کے جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، ان جھوٹے معبودوں کی کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے، صرف القابات اور عنوانات ہیں جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں۔ اب دیکھیں کبھی انہیں دیوتا کہا جاتا ہے، کن کو؟ معبودوں کو۔ کبھی بزرگ کا نام دے دیتے ہیں، کبھی نظریہ کہتے ہیں، کبھی قوم، مگر سب دیکھیں ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا اختیار کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو ذکر ہی نہیں نا اس بات میں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے باپ دادا کو دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، اور تم لوگ بھی انہی باتوں پر چلتے ہو جو تمہارے والدین کیا کرتے تھے۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات بتا چکی ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے والدین کہیں غلط ہوں، اور پھر ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا۔ کیا ہمارے والدین سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا وہ مکمل دین پر قائم تھے؟ کیا انہوں نے مکمل دین پر عمل کیا تھا؟ یہ بات دین میں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے بارے میں کوئی دلیل اور کوئی سند تو پیش نہیں کی کہ تمہارے ابا و اجداد جو کرتے تھے وہ سچ ہے۔ دیکھیں واضح وحی، واضح دلیل تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے نا۔ جس عقیدے یا نظام کے پاس اللہ تعالیٰ کی دلیل ہی نہ ہو وہ باطل ہے، چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو۔ یہاں حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یہی بات اس آیت کا اصل نقطہ ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ دیکھیں قرآن کے طاقتور ترین اور فیصلہ کن جملوں میں سے ہے، یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ پورا نظام زندگی ہے۔ حکم کا مطلب کیا ہے؟ کیا چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون درست ہے، کون غلط ہے، یہ کون طے کرے گا؟ زندگی کے اصول بنائے، یہ سب کچھ حکم کے دائرے میں آتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدر، قانون، اخلاق اور اطاعت کا آخری اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
اکثر لوگ یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ عبادت اللہ کی ہے، نماز روزہ دعا اللہ کے لیے ہے، مگر جب زندگی کے فیصلوں کی بات آتی ہے تو انسان اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھتا ہے اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور رسم و رواج کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ بھی حکم ہے، اور فرمایا یہی دین یعنی اسلام سیدھا اور قائم رہنے والا دین ہے۔ پھر ہمیں کہاں سمجھ نہیں آتی، سیدھا دین وہ نظام زندگی ہے جو انسان کو بھی سیدھا رکھے اور معاشرے کو بھی، یعنی دین ہر دور میں قابل عمل ہے، لیکن اصل مسئلہ وہی لا علمی ہے، غفلت ہے اور مفاد پرستی ہے۔ لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے، لوگ قرآن پاک کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، لوگ ویڈیو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جاننے کے بعد ماننا بھی پڑے گا اس حکم کو، اور زیادہ تر مسلمان بلکہ عام میں سے بہت سے لوگ اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ عمل کرنا پڑے گا، اور ہم بعد میں کہیں گے جی لا علمی تھی، لا علمی کا بہانہ بنا کر جواز دے دیں گے کہ ہم نے اس لیے نہیں پڑھا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کے ایمان میں رہیے، اللہ حافظ۔